اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا وإلا لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو ظاهرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله۔ بیان یہ کر رہے تھے کہ شیخ انصاری نے جو جواب دیا ہے اشکالات کے رد کا، یعنی اشکالات کو ختم کرنے کے لیے شیخ انصاری نے جو جواب دیا ہے وہ جواب صحیح نہیں ہے۔ نہ یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس پر دو اشکال مزید بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جواب شیخ انصاری یہ تھا کہ جہاں اصل یا امارت کا مورد ہے وہاں ہم حکم واقعی کو انشائی مانیں گے اور کہیں گے کہ حکم واقعی اصل اور امارت کے مورد میں فعلی نہیں ہے بلکہ انشائی ہے۔ اس پر پہلا اشکال یہ کیا گیا تھا کہ اگر حکم واقعی انشائی ہے فعلی نہیں ہے تو احکام انشائیہ جب تک فعلیہ نہ ہو جائے ان کا امتثال لازم نہیں ہوتا، ان کا امتثال ضروری اور واجب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو احکام انشائیہ ہے اگر حکم واقعی اصل اور امارت کے مورد میں انشائی ہے تو اس کا التزام ضروری نہیں ہے، اس کو انجام دینا واجب نہیں ہے۔ جبکہ اس کے شیخ انصاری بھی قائل نہیں ہیں کہ حکم واقعی اصل اور امارت کی مورد میں اگر انشائی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یا تو آپ اس بات سے ہاتھ اٹھائیں کہ اس وقت حکم واقعی انشائی نہیں ہے، یہ کہیں کہ انشائی ہے، اس سے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ نہیں انشائی نہیں بلکہ فعلی ہے، یا آپ اس بات سے ہاتھ اٹھائیں کہ اس کا انجام دینا امتثال لازم نہیں ہے۔ جبکہ صرف انشائی کا کہا انہوں نے لیکن التزام وہ بھی امتثالی قرار دیتے ہیں کہ امتثال ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر شیخ انصاری کے انتصار میں یا خود شیخ انصاری یہ جواب دیں اس کے بارے میں کہ امارت کے قائم ہو جانے کے بعد حکم انشائی پر امارت کے آ جانے کے بعد وہ حکم انشاء سے نکل کر فعلیت میں آ جاتا ہے، اس اعتبار سے اگرچہ ہم امارت الاصل کے مورد میں حکم واقعی کو انشائی کہہ رہے تھے لیکن امارت کے قائم ہو جانے کے بعد وہ فعلی بن جائے گا۔ اگر کوئی انتصاراً شیخ انصاری کی تائید میں یا ان کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے یہ کہے یا خود ہی انہوں نے فرض کیا ہے، اگر ایسا کہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ جواب بھی کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ اس لیے کیونکہ امارت کے قائم ہونے کے بعد حکم انشائی میں فعلیت پیدا نہیں ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم انشائی جو ہے امارت کے ذریعے ثابت ہوا ہے، یعنی یہ حکم انشائی ہے جس پر امارت قائم ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکم وہ ہے کہ جو علم کا مودع ہے، یعنی جو حکم واقعی ہے جو قد کا مودع ہے، یہ وہی حکم ہے کہ جس کے بارے میں اگر علم ہوتا تو یہ ہمارے حق میں نافذ ہے۔ اب امارت اس پر قائم ہو گئی ہے تو امارت یہ علم کے مودع کی طرح ہے، قط کے مودع کی طرح ہی، یعنی یہ ایسا ہی حکم ہے جیسے اس کے بارے میں علم اور قط ہو جاتا ہے۔ یعنی امارت والا حکم ہونے کی جو صفت ہے امارت کے ذریعے اس کے ثابت ہونے میں وہ چیز نہیں آتی۔ جبکہ ہم امارت کو کس اعتبار سے حجت مانتے ہیں؟ اگر اس کو حجت قرار دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے حجت مانتے ہیں کہ وہ حکم واقعی جس کے بارے میں ہمیں قط یا علم ہو جائے تو وہ ہمارے حق میں منجز ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے بارے میں قط نہ ہو، علم نہ ہو بلکہ امارت اس پر قائم ہو جائے تو اسی طرح ہمارے حق میں فعلی اور منجز ہوتا ہے جس طرح قط کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر وہ حکم ہے ہی انشائی تو امارت کے قائم ہونے کے بعد اس کی انشائیت فعلیت میں تبدیل نہیں ہوگی، وہ صرف انشائی رہے گا اور حکم انشائی کو جو وہ ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے تھوڑا سا ہم بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ امارت کی جو حجیت کی دلیل ہے، امارت کی حجیت کی دلیل کے ذریعے ہی
ہم اس حکم انشائی کو واجب العمل قرار دے دیتے ہیں، لزوم العمل قرار دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جو عمارت جس پر قائم ہوئی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں ایک عمارت کی حجیت کی دلیل ہے، عمارت کی حجیت کی دلیل ہے اور اس کی دلالت مطابقی ہے، اور ایک عمارت کی حجیت کی دلیل کی دلالت التزامی ہے یا اقتضائی ہے۔ دلالت مطابقی کیا ہے؟ دلالت مطابقی یہ ہے کہ جس طرح قط سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے، اس طرح اس سے بھی چیز ثابت کی جا سکتی ہے۔ جس طرح قط اور علم سے حکم ثابت ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی علم اور قط کی طرح حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حجیت کا یہ معنی ہے۔ یہ معنی کون سا ہے؟ یہ معنی مطابقی ہے، یعنی مودع علم جو مودع عمارت ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے معلوم ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ مقطوع ہے۔ قط جس چیز کے بارے میں حکم کے بارے میں ہوتا ہے وہ حکم مقطوعی حکم ہوتا ہے، قطعی حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے بارے میں عمارت قائم ہو جائے تو وہ بھی یوں ہی ہے جیسے اس کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ یہ اس کی دلالت مطابقی ہے۔ اب وہ واجب العمل اس اعتبار سے ہے کہ عمارت کے حجت ہونے کا معنی ہی یہ ہے، اگر ہم اس سے حاصل ہونے والے مودع کو یعنی مودع عمارہ کو واجب العمل نہیں سمجھتے ہیں تو عمارت کو حجت قرار دینے کا جو ہے وہ معنی لغو ہو جائے گا۔ پھر اس کے ثابت اس حکم انشائی کے ذریعے اس عمارت کو جو حجت قرار دیا ہے اس کی حجیت لغو ہو جائے گی۔ کیا فائدہ ہے اس حکم انشائی کے ثابت ہونے کا اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے تو؟ عمارت حجت ہے، یعنی یثبت شیئا وحکما واقعیا مثل القط، جس طرح قط اور علم کسی حکم کو ثابت کر دیتا ہے، نافذ کر دیتا ہے ہمارے حق میں، عمارت بھی ثابت کر دیتی ہے۔ یہ اس کی حجیت کا معنی مطابقی ہے۔ اس نے حکم انشائی کو ثابت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں حکم انشائی کو جب ثابت کیا تو یہ بس حکم انشائی ہے، اس کا امتثال جو ہے وہ لازم نہیں ہے، تو ہم نے اس کے امتثال کو کیسے لازم قرار دینا ہے؟ اس کی دلالت التزامیہ یہ ہے کہ عمارت کی دلالت مطابقیہ کے مطابق یہ حکم انشائی ثابت ہوا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پر وہ تمام آثار مرتب کریں گے کہ جو علم کے معلوم پر مرتب کرتے ہیں۔ یعنی اس پر کیا مرتب کرتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکم واقعی کا علم ہو گیا ہے، حکم واقعی کا علم ہو جانا کافی نہیں ہوتا، واقعی کا علم ہو گیا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں عمارت کے ذریعے حکم انشائی حاصل ہوا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حجت ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ اس کی حجیت لغو ہے، اس کی حجیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو حجیت کا لازمہ بنتا ہے یہ دلالت اقتضاء ہے۔ دلالت اقتضاء آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ جب متکلم کوئی بات کرتا ہے تو عرف کے اعتبار سے جس چیز کو سمجھنا کلام کا صحیح ہونا جس چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو، اس چیز کے اعتبار سے جو لفظ کی اور کلام کی دلالت ہوتی ہے اس کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں۔ دلالت اقتضاء کہتے ہیں کہ مثلا جب کہا جاتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی عرف کے اعتبار سے اس کلام متکلم کی کلام جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ اسلام میں کوئی ضرر نہیں ہے، اسلام میں قتل کر دینے کا حکم ہے، اسلام میں جو ہے وہ انگلیاں کاٹ دینے کا حکم ہے، انسان کو کوڑے مارنے کا حکم ہے، تو ضرار تو ہوا، ضرر بھی ہوا۔ مراد یہ ہے کہ یہاں یہ موقوف ہے عرف کے لحاظ سے کس چیز پر؟ کسی اور چیز کے ہونے پر، ورنہ یہ کلام جھوٹی ہو جائے گی۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، دلالت اقتضاء کی یہی مثالیں آپ نے پڑھی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی دلالت اقتضاء کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی الاسلام لا یضر الانسان، اسلام انسان کو ضرر نہیں دیتا، اور یہ جو ضرر اور ضرار نظر آ رہا ہے یہ کسی دوسری چیز کا بدلہ ہے، یعنی اسلام پہل نہیں کرتا کسی کو تکلیف دینے میں، ضرر دینے میں۔ یہ جو انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، یہ حد جاری کی جا رہی ہے، یہ اس ظلم کے بدلے میں ہے، اس کو ضرر نہیں کہا جائے گا، یہ ضرر نہیں ہے، یہ عین عدل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مقدمہ نہ ہو تو لا ضرر ولا ضرار والا جو کلام ہے یہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ اس لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کی کلام کے صحیح ہونے کے لیے کہ ہم کوئی چیز دوسری فرض کریں، کوئی دوسری چیز موجود ہو جس کی بنیاد پر یہ کلام صحیح ہو سکے، ورنہ یہ کلام صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جب کہا جاتا ہے عمارت حجت ہے تو اس کی حجیت کی جو دلیل ہے اقتضائی دلالت کے اعتبار سے وہ اس کو واجب العمل قرار دے گی، اور ہم کہیں گے جو احکام ہیں اپنے انشائی
مرتبہ پر رہتے ہوئے بھی واجب العمل ہو جائیں گے اور ہم ان پر عمل کریں گے، ورنہ اس کی حجیت کا کوئی معنی نہیں رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں مصنف کہ اگر آپ یہ کہیں کہ احکام انشائیہ پر اگر عمل نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ جو امارت کی حجیت ہے، یہ امارت کی حجیت کی دلالت التزامی کے ذریعے اگر ایک احکام انشائیہ پر عمل کرنا لازم قرار نہ دیا جائے تو پھر یہ اس سے لغویت لازم آئے گی۔ کہتے ہیں لغویت لازم ہی آئے گی، لغویت تب لازم آتی ہے جب کوئی دوسرا اثر موجود نہ ہو۔ حجیت کا یہ اثر آپ کہہ رہے ہیں، امارت کی حجیت کا اثر یہ ہے کہ اس کا امتثال کیا جائے، ورنہ اس کا کوئی اثر نہیں رہے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے حجت قرار دینے کا۔ اس کا دوسرا اثر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، ثواب مترتب ہوتا ہے، تو آپ ثواب کی خاطر اس کو عمل کو انجام دے دیں گے تو یہ بھی کافی ہے۔ اللہم الا ان یقال، ہاں مگر یہ ہے کہ یوں کہا جائے، ان الدلیل علی تنزیل المعدہ منزلۃ الواقع، اس بات پر دلیل کہ جو معدہ ہے، معدہ کون سا؟ امارت کا معدہ، امارت کا جو اسی کو معدہ کہتے ہیں، معدہ امارت جو ہے اس کو قائم مقام قرار دینے پر کس کے؟ منزلۃ الواقع، واقع کی منزلت پر، یعنی الشیء الحکم الذی ثبت بواسطۃ الامارۃ هو عین الذی ثبت بسبب القطع بواسطۃ القطع، یعنی یہ واقع کی طرح ہی ہے جو امارت سے حاصل ہوا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ چار لفظ چھوڑ کے ہوا دلیل الحجیہ بدلالت الاقتضاء، ٹھیک ہے؟ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ اس کی حجیت کی دلیل ہے۔ کس کی حجیت کی؟ امارت کی حجیت کی دلیل۔ امارت کی حجیت کی دلیلیں کون سی ہیں؟ وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت ہے، روایت ہے، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ فلاں زن حجت ہے، فلاں امارت حجت ہے، روایت دلالت کرتی ہے، سیرت عقلاء ہے، فلاں فلاں امارت کی حجیت کی دلیلیں ہم پڑھیں گے۔ امارت کی خود حجیت کی جو دلیل ہے وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جس چیز کو امارت نے ثابت کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے لوح محفوظ والا حکم واقعی ہے، لیکن امارت کی حجیت کی دلیل دلالت مطابقی کے اعتبار سے نہیں، دلالت التزامی کے اعتبار سے۔ جب امارت کی حجیت کی دلیل یہ کہتی ہے الامارۃ حجتن، یعنی اس میں حیثیت ہے ایسی کہ جیسے علم کسی چیز کو ثابت کر دیتا ہے، یہ بھی کسی چیز کو ثابت کر دیتی ہے، تو اگر اس نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، اس میں یہ حجیت پائی جاتی ہے، تو اس کا لازمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ جس طرح واقع واجب العمل ہوتا ہے، اس سے حاصل شدہ چیز بھی واجب العمل ہونی چاہیے، یہ اس کا لازمہ بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی کو دلالت اقتضاء کہہ رہے ہیں۔ دلالت اقتضاء کے ذریعے امارت کی حجیت کی دلیل اس بات پر دلیل ہے کہ معدہ جو ہے یہ نازل منزلہ ہے واقع کے۔ واضح سیدنا؟ اب وہ جو چھوڑا تھا الذی سارا معدن لہا، دلیل یعنی منزلۃ الواقع الذی سارا معدن لہا للامارہ، وہ جو کہ امارت کا معدہ ہے، وہ جو امارت کا معدہ ہے وہ واقع کی منزلت پر کیسے قرار پائے گا؟ وہ اسی دلیل سے۔ لیکن یہ ان کی دلیل ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے امارت آئی حکم انشائی پر، یہ جو حکم انشائی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا حکم واقعی ہوتا ہے، تو جب اس کے ذریعے حکم انشائی کو ثابت کر دیا، اب اس کے التزام کو، اس کو انجام دینا کیوں ضروری ہو گیا؟ اصل اشکال یہی تھا کہ حکم انشائی ہے تو واجب العمل ہی نہیں ہے۔ آپ کا جواب تھا کہ امارت کے مورد میں حکم واقعی انشائی ہوتا ہے، فعلی نہیں ہوتا، اگر فعلی نہیں ہے تو واجب العمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں انشائی ہونے کے باوجود ہم اس کو فعلی واجب العمل بنا سکتے ہیں، کہ باوجود اس کے کہ یہ انشائی ہے، امارت جب اس پر قائم ہوئی ہے تو امارت کی حجیت کی دلیل نے اس کو ثابت کیا ہے، اور حجیت بغیر اس کے واجب العمل ہوئے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے حجت ہے، حجت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حجیت کے تمام آثار اس پر مرتب ہونا، فقط یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح مجھے علم ہے شرب خمر کا کہ وہ حرام ہے تو میرے لیے حرمت بھی آتی ہے، صرف شرب خمر تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کا بھی یہ ہے کہ یہ اگر علم کی طرح، جس طرح علم سے حکم واقعی اور حقیقی ثابت ہوتا ہے، اس سے ہی اسی طرح سے حکم انشائی جو ہے حکم واقعی کی منزل پر ہے، تو اس کی حجیت کا لازمہ یہ ہے کہ اس پر وہ آثار بھی مرتب کیے جائیں جو واقعی پر مرتب کرتے تھے۔ واضح انشاءاللہ، یعنی اس کو واجب العمل بھی سمجھا جائے، حکم واقعی واجب العمل ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکنہ لا یکاد یتم، یہ بات تام نہیں ہوتی الا اذا لم یکن للاحکام بمرتبتها الانشائیہ اثر اصلا،
یہ تام نہیں ہوتی، مگر اس مورد میں تام ہوتی ہے کہ امارت کی حجیت کی جو دلیل ہے اس کا لازمہ، یعنی اس کی دلالت التزامیہ کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ امتثال اس حکم انشائی کا اپنے انشائیت والے مرحلے پر ہی ضروری ہے۔ اگر احکام کے بمرتبہ انشائیہ، احکام کے اپنے انشائی مرتبہ پر کوئی اثر موجود نہ ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا اثر موجود ہو تو وہ اثر مرتب ہو جائے گا، امارت ثابت کر دے گی کہ یہ حکم انشائی ہے۔ اب حکم انشائی ہمارے پاس آ گیا، اس پر ہم عمل کر لیں گے، ہمیں ثواب مل جائے گا، لیکن واجب نہیں رہے گا، لازم نہیں رہے گا، لازم نہیں ہوگا۔ آپ نے لزوم کو ثابت کرنا ہے۔ آپ نے کہا لزوم اس اعتبار سے ثابت ہوا کہ امارت کی جو اقتضائی دلالت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں انشائی حکموں کا جو ہے اس پر دوسرا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ کیا ثواب ہو جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ الدَّلَالَةِ مَجَالٌ، وَإِلَّا کیا مطلب، اور اگر احکام انشائیہ کا یعنی انشاء کے مرتبے پر کوئی دوسرا اثر موجود ہو، مثلا ان پر ثواب مترتب ہوتا ہو، وہ ہمارے حق میں فعلی نہ بھی ہوں، تو اس دلالت کی مجال نہیں ہے، کما لا یخفی جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ یعنی انسان ایک ایسا عمل انجام دیتا ہے جو اس کے حق میں فعلی نہیں ہے۔ فعلی کب ہوتا ہے کوئی عمل؟ اس کے حق میں فعلی تب ہوتا ہے جب اس کی شرائط پائی جاتی ہیں، شرائط پائی جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ انسان کے حق میں جو ہے مثلا تقریب ذہن کے لیے فعلی کب ہے؟ ورنہ انشاء کے مرحلے پر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے حق میں فعلی کب ہوگی؟ جب شرائط پائی جائے گی، اس کے پاس کرایہ خرچہ ہوگا، کھانے پینے کا سامان ہوگا، وہ ہر چیز کو چھوڑ کے پیدل چل پڑتا ہے، فرض کریں چلتا بھی نجف سے نہیں کہیں اور سے چلتا ہے، کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، مشکلیں اٹھا کر وہاں پہنچ جاتا، اس پر ثواب مترتب ہوتا ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس پر مثلا زیارت فعلی نہیں تھی۔ مثلا کیا ہے، اس پر زیارت فعلی نہیں تھی، فعلی کب ہونی تھی؟ جب اس کے پاس کوئی بھی حکم، کوئی بھی امر، ویسے بھی استحباب ہے، واجب کی بھی آپ کو مثال لے سکتے ہیں، اس پر فعلی نہیں ہے۔ حج کی مثال چلے لے لیں، حج کرنے کے لیے انسان پر استطاعت نہیں آئی، کسی طرح وہ پہنچ گیا، دھکے کھا کے چھپ کے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ثواب تو اس کو مل جائے گا، اگرچہ اس پر لازم نہیں تھی۔ لازم کب ہونی ہے؟ واجب کب ہونی ہے؟ جب استطاعت آئے گی، استطاعت آنے کے بعد وہ حکم اس کے حق میں فعلی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں ثواب تو مل جاتا ہے، تو آپ نے التزام کو ثابت کرنا ہے کہ لازم ہے اس کا بجا لانا، تو التزام تو ثابت نہیں ہوا۔ التزام تب ثابت ہوگا اس کی دلالت اقتضاء سے جب اور کوئی اثر نہ ہو، جب کہ اثر موجود ہے جو کہ ثواب ہے۔ وَأُخْرَى، ایک اشکال تو یہ تھا، اصل یہ تو اشکال کے اندر دو تین باتیں نکالی نا۔ اصل اشکال کیا تھا کہ امارت کے اور اصل کے مورد میں حکم واقعی کیا ہے؟ انشائی ہے، فعلی نہیں ہے۔ شیخ نے ان تین اشکالات کے جواب، ابن قبا کے جواب میں کیا کہا تھا؟ وہ بھی فعلی ہے، حکم واقعی بھی فعلی ہے، اور امارت سے حاصل ہونے والا حکم بھی فعلی ہے، لیکن دونوں کی فعلیت میں فرق ہے۔ اصل جو برات کے جواب میں کہا تھا وہ حکم اس اعتبار سے فعلی ہے کہ اس کی فعلیت تعلیقی ہے، اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ نافذ ہے، لیکن ابھی علم نہیں ہے تو یہ نافذ ہے۔ یہی جواب دیا تھا، یعنی انشائی نہیں کہا تھا۔ شیخ انصاری نے کہا انشائی ہے، جس پر پہلا اشکال یہ کیا کہ اگر انشائی ہے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں عمل کرنا واجب ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں حکم واقعی انشائی ہے، بسیط سا ہے، حکم واقعی انشائی ہے اور جو حکم ظاہری ہے یہ فعلی ہے، تو وہ جو حکم واقعی انشائی ہے کیا ممکن ہے کہ وہ فعلی ہو؟ احتمال ہے کہ وہ ہمارے حق میں فعلی ہو۔ فعلی ہونے سے مراد کیا ہے؟ احتمال ہے کہ اس کی شرائط پائی جاتی ہوں اور واقع میں وہ ہمارے حق میں فعلی ہو اور ہماری ذمہ داری ہو، ہماری طرف متوجہ ہو، یا ایسا احتمال موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں احتمال ہی موجود نہیں ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، یعنی امارت ہمیشہ ہی واقع کے خلاف ہوتی ہے اور اصل ہمیشہ ہی واقع کے خلاف نکلتی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کہیں کہ میاں بالمیاں احتمال بھی موجود نہیں ہے اس واقع کے موافق ہونے کا، ٹھیک ہے، مخالف ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ لیکن اگر دوسرا احتمال کیا ہے؟ یہ احتمال موجود ہے کہ کہیں یہ واقع کے کیا کر جائے، موافق ہو جائے اور کہیں مخالف ہو جائے، دونوں طرف احتمال موجود ہے۔ تو جہاں احتمال آ جاتا ہے اس بات کا کہ وہ حکم انشائی اور یہ حکم ظاہری جو فعلی ہے، ان دونوں کے درمیان تضاد ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جس کو آپ امارت سے ثابت کر رہے ہیں وہ واجب ہو اور جو حکم انشائی ہے وہ حرمت والا، تو وہ جو حکم انشائی ہے وہ فعلیت کے مرحلے میں آنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، ابھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جب علم
ممکن تو ہے نا کہ اگر علم ہو تو جس کو ہم نے واجب سمجھا ہے امارت کے ذریعے فعلیت سے پتہ چلے، علم آنے کے بعد پتہ چلے کہ واقعی میں وہ حرام ہے یا اس کے برعکس ہے۔ واضح کہ جب احتمال موجود ہے کہ امارت والا حکم اس حکم انشائی کے مقابلے میں کہ جس کا فعلی ہونا ممکن ہے، احتمال ہے کہ فعلی ہو، یعنی اس کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ فعلی ہو جائے گا۔ علم جب اس کا فعلی ہونا احتمالی ہے تو یہاں واجب اور حرام کے درمیان تضاد ہو جائے گا، اور وصل اشکال واپس پلٹ آئے گا جو ابن حکیمہ نے کیا تھا کہ امارت سے حاصل ہونے والا حکم اور حکم واقعی آپس میں ٹکرا جائے تو طلب ضدین ہو جائے گی۔ تو جس طرح یقیناً امارت سے حاصل ہونے والا حکم واقع والے حکم کے خلاف ہو جائے تو طلب ضدین لازم آتا ہے، اسی طرح احتمالاً بھی اگر امارت سے حاصل ہونے والا حکم واقعی کے ساتھ خلاف کر جائے تو احتمال میں بھی طلب ضدین لازم آتی ہے۔ یعنی نہ تو یہ صحیح ہے کہ طلب ضدین کی جائے، مولا ضدین کو طلب کرے، قطعاً اور یقیناً صحیح ہے، احتمالاً بھی صحیح نہیں کہ احتمال یہ ہو، جہاں پر احتمال ہو کہ ضدین نے جمع ہونا، مولا احتمالاً بھی ضدین کی طلب نہیں کر سکتا، تو اصل اشکال پلٹ آئے گا۔ لہذا ہمارا جواب صحیح ہے کہ امارت اور اصل کے مورد میں جو حکم واقعی ہے وہ فعلی ہے، لیکن فعلیت تعلیقی ہے، یہ نہ کہیں کہ وہ انشائی ہے۔ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ بِذَلِكَ، اور دوسرا اشکال یہ بنے گا کہ کیسے آپ توفیق کریں گے، موافقت لائیں گے بِذَلِكَ، یعنی حکم واقعی انشائی ہے اور ظاہری فعلی ہے، اس کے درمیان آپ موافقت کیسے لائیں گے؟ مع احتمال احکام فعلیہ بعثیہ اور زجریہ، جبکہ یہ احتمال موجود ہے کہ جو احکام فعلیہ ہیں وہ باعثیہ اور زجریہ ہوں۔ کہاں؟ فی موارد الطرق والاصول العملیہ المتکفلہ لاحکام فعلیہ، یہ جو طرق یعنی ہمارا طرق اور اصول عملیہ کے موارد میں احکام فعلیہ موجود ہونے کا احتمال ہے یا نہیں؟ کون سے احکام فعلیہ؟ یعنی واقعیہ، ان کے فعلی ہونے کا احتمال موجود ہے اس موارد طرق والاصول العملیہ، اصول عملیہ اور طرق کے موارد میں، وہ باسی بھی ہوں اور زجری بھی ہوں، یعنی ان کے بارے میں کہا گیا ہو کہ عمل کرنا ضروری ہے اور ان کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ایسا نہ کرنا واجب اور حرام ہونے کے اعتبار سے، المتکفلہ لاحکام فعلیہ، جو اصول عملیہ اور طرق احکام فعلیہ کے کفیل ہیں، یعنی احکام فعلیہ ہمارے حق میں لے کر آتے ہیں۔ ضرورت ہے، یعنی یہ احتمال موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ احتمال موجود ہے کہ وہ احکام واقعیہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے، قطع نہیں ہے، اور ابھی فی الحال ہم امارت پر عمل کر رہے ہیں، احتمال موجود ہے کہ امارت سے حاصل ہونے والا حکم جس کو آپ فعلی کہہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں حکم واقعی بھی فعلی ہو سکتا ہے، اس کا فعلی ہونا بھی ممکن ہے۔ جب وہ ممکن ہے تو ضرورت انہو کما لا یمکن القطع بثبوت المنافیین، تو یہ بات بدیہی ہے کہ جیسے متنافیین کے ثبوت کا قطع ممکن نہیں ہے۔ متنافیین کے ثبوت کے قطع سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اصل اشکال میں کہا، وہ جو 3 اشکال پڑے کہ اگر امارت واجب کا کہتی، اب امارت کو ہم حجت نہیں مانیں گے، اصل اشکال یہی تھا نا، وہ جو 3 اشکال تھے۔ امارت کا تعبد ممکن نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے امارت ہمیں واجب بتائے، حکم واقعی حرمت کا، تو ضدین کی ہمیں جو ہے ضدین کی طلب تو مولا نہیں کر سکتا۔ اگر امارت کے پیچھے بھی اس نے ہمیں لگایا ہے، حکم واقعی کے پیچھے بھی اس نے لگایا ہے، ادھر اس نے واجب طلب کیا، امارت ہمیں حرام تک لائے گی، تو طلب ضدین تو نہیں کر سکتا۔ قطع ہے نا کہ یہ جو ہے وہ مخالف نکل آئے گے طلب ضدین۔ تو یہاں جیسے متنافیین یعنی ضدین کا ثابت ہونا قطعی طور پر محال ہے، کذالک لا یمکن احتمال ہو، اسی طرح اس کا احتمال ہو، یعنی ثبوت المتنافیین یعنی ضدین کا جمع ہونا احتمالی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، یعنی جہاں احتمال ہو کہ ضدین جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی، مولا ایسی احتمالی طلب بھی نہیں کر سکتا۔ فلا یصح التوفیق بین الحکمین، لہذا صحیح نہیں ہے حکمین کے درمیان توفیق لانا ہو۔ حکمین کون سے؟ امارت والا حکم ظاہری اور حکم واقعی جس کو انشائی کہا ہے شیخ انصاری نے، یہ توفیق ممکن نہیں ہے حکمین کے درمیان بالتزام کون الحکم الواقعی الذي يكون في مورد الطرق والاصول العملیہ انشائیا غیر فعلی، اس بات کے ملتزم ہونے سے دونوں کے درمیان توفیق نہیں آئے گی کہ حکم واقعی، یہ درمیان والے لفظ چھوڑ کے انشائین، حکم واقعی انشائی ہے، غیر فعلی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا فعلی ہے لیکن تعلیقی فعلی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح
بالکل ظاہر حکم فعلی ہوتا ہے. تعلیقی فعلی ہے کہ فی الحال اس پر امارت قائم ہے، اگر اس حکم واقعی پر علم آ جاتا تو وہ ہمارے حق میں منجز ہوتا، یہ اگر مخالف ہے تو یہ ہمارے حق میں منجز نہ ہوتی. اب وہ جو درمیان والے لفظ چھوڑے ہیں الذی یکون فی مورد الطرق والاصول العملیہ، یعنی وہ حکم واقعی جو کہ طرق اور اصول عملیہ کے مورد میں ہے، یعنی جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم امارت پر عمل کر رہے ہیں، امارت اور اصل کے مورد میں جو حکم واقعی ہے اس میں یہ نہ کہیں کہ وہ انشائی ہے. اے شیخ انصاری جیسے ہم نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ وہ حکم جو ہے فعلی ہے، یہ بھی حکم فعلی ہے. تو جو اصل اشکال ہے کہ دو حکم فعلی کیسے ہو سکتے ہیں، دو ضد کیسے مولا طلب کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ فعلی حتمی ہے، فعلی منجز ہے، اور وہ فعلی تعلیقی ہے، فعلی معلق ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.